ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم المكين العظيم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے 22 تک درس ہوا. آنے والی جو آیتیں ہیں اور درس ہے مستقل عنوان کے تحت آیت نمبر 58 سے لے کر 62 تک ایک مستقل عنوان ہے، اہم عنوان ہے، اور اس سے توحید میں پختگی کا راز سمجھ میں آئے گا. اللہ پاک واقعی میں اپنی توحید کی مٹھاس ہم سب کو عطا فرمائے. سنیے آیت نمبر 58. اللہ سبحانہ فرماتا ہے ذالک نتلوہ علیک، اے حبیب مکرم ہم آپ پر اسے پیش کرتے ہیں. عیسیٰ کے واقعات من الآیات، کچھ آیتوں کی شکل میں والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت کی شکل. آیتوں کو خیر آسانی سمجھ سکتے ہیں. حکمت والی نصیحت یہ ہے آج کی گفتگو کا اہم پہلو. حکمت والی نصیحت کا اللہ پاک تو حکیم مطلق اور اس کا ہر فعل حکمت سے بھرا ہو. فعال لما یرید حکیم علیم، یہ اس کی شان ہے. اب اس کی بات حکمت سے خالی کیسے ہو سکتی؟ لیکن اگر کسی بات پر وہ حکمت کا لیبل لگا دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی حکمت ہے اس کے اندر اور قابل توجہ حکمت ہے. قابل توجہ حکمت کیا ہے وہ یہ نہیں. حکمت والی نصیحت کیا ہے؟ فرماتا ہے اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہ نہیں کہ اے حبیب سنیے، واقعی حبیب کی جب عظمت کی بات آتی ہے تو امت کا لحاظ تک نہیں کرتا اللہ. چل تو کون ہوتا ہے تجھ سے میں حبیب کی عظمت کو چاہ تو سکتا ہوں، ثابت کرنے کے لیے تو ہوتا ہوں. اسی لیے کسی بھی اپنے سلیکٹڈ بندے کی عظمت کو جب بیان کرنا ہو تو آخری میں اس اللہ کی شان اور سنت یہ ہے کہ وہ حبیب اعظم کو صرف کرے. اور آپ مطمئن ہو جائیے باقی دنیا جو عقیدہ بنانا ہے بنائے، صحیح بنائے تو دیتا ہوں، نہیں بنائے صحیح تب بھی دیتا ہوں. جزا اور سزا کا معاملہ ہے. اللہ پاک عیسیٰ کے حوالے سے فرماتا ہے یہ حکمت والی نصیحت ہے، ہم آپ کے پاس تلاوت کر رہے ہیں. تو غور کریں، نتلو عربی میں تلاوت کرنے کو بولتے ہیں اور اللہ کی شان ہے تلاوت کرنا. تلاوت کرنا تو ہماری شان ہے، ہمارا وصف ہے نا. ہمیں لوگ تلاوت کرتے ہیں نا قرآن، لیکن اللہ پاک واقعی فرمائے اسی لیے محبوب محب میں نہیں میرا دینا. کمال تعلق باللہ کے اعلیٰ منزل پر فائز اگر کوئی ہے تو وہ ہے رسول پاک کی ذات گرامی. تعلق باللہ، اللہ سے کمال تعلق کی منزل پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے. اتنا اعتماد کرتا ہے مولا کہ کسی پر اعتراض ہو اس اعتراض کو دفاع بھی کرنا ہو، دور بھی کرنا ہو تو حبیب اعظم کو سامنے ہو. ارشاد ہمارا ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، بس آپ مطمئن ہو جائیے، آپ پیش کر دیجیے. اب جن کو ہونا ہے ہو، جن کو نہیں ہونا ہے نہیں، ایک دم صاف. اب حکمت والی ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ پاک کے نزدیک کمثل آدم، آدم کی مثال ہے. کیا ہے آدم کی مثال؟
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال دونوں اکول نظر آ رہی ہے. وہ کیسے؟ خلقہ من تراب، ان کو بھی، اب ایسا کی ان کو بھی، اب وہ ہے دونوں طرف لوٹانا ہے، دونوں جب اکول لگے پیدائش کے مسئلے میں، تو ان کو پیدا کیا تراب، مٹی سے. ثم قال له کن، پھر کہا کہ ہو جا. اب ہو جا کیا؟ انسان ہو جائے. پھر کہا کہ ہو جا، تو فیکون، تو ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے شے. یہ مراد ہے. مطلب جس طرح نجران بڑا مشہور عرب کا قبیلہ شہر ہے، ارے سعودی عرب ہی کے آزو بازو، وہاں عیسائی کثرت سے بستے تھے، نصرانی. وہاں کا ایک وفد آیا جو اپنے مطلب جید اور صاحب رائے عالم جن کا نام عاقب تھا اور ان کی کنیت عبد المسیح، مسیح عیسیٰ کی طرح سن آف گاڈ مانتے تھے، تو عبد کی نسبت کرنا آسان تھا ان کے لیے. تو عبد المسیح مطلب مسیح کا بندہ، یہ نام تھا عاقب عبد المسیح. ان کے نمائندگی میں چند وفد آئے بارگاہ رسالت میں اور اعتراض کیے. کیا خیال ہے آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ نبی سے یہ سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے وہ کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ نے کنواری مریم کے اندر ڈالا. 3 بات، کلمۃ القاها الی مریم، اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے روح ہے. 3 بات یہاں پر ملتی، اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اللہ کے کلمے جو حضرت مریم کے اندر اللہ پاک نے ڈالا. غصے میں آپ سے باہر ہو نہیں ایسا. حالانکہ اس میں کچھ بھی ظاہری طور پر نبی کی شان نظر نہیں آ رہی. ظاہری طور پر نبی ایکسپلین کر رہے ہیں، بس واضح کر رہے ہیں کہ ہاں عیسیٰ کے بارے میں میرا کیا یہی عقیدہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ بتاؤ، کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو جاتا کیا؟ یہ اپنا دماغ ہو. اب چلانے لگے وہ. پہلے جو ہے نا وہ اصحاب رائے میں سے جو حضرت جناب عبد المسیح عاقب نامی تھے، وہ پہلے راؤنڈ میں نہیں آئے تھے، پہلے لوگ صرف آئے اور یہ سب اعتراض کیے. اب اعتراض کرنے کے بعد نبی پاک نے کہا سچ یہی ہے، اب ماننا نہ ماننا تیری بات. وہ گئے جا کر میٹنگ کی، ایسا ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے یہ دیکھ کر کے، حالانکہ ان کے عالم کو جو رہبان اور احبار کہا جاتا ہے، رہبان اور احبار جن کو عیسائی لوگ پوجتے تھے، قرآن پاک میں فرمایا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ عیسائیوں نے اپنے عالموں کو رب مان لیا. تو عیسائیوں کے حوالے سے بات ہے، توجہ دیجیے. یہ جا کر کے میٹنگ کی تو دوسرے سب لوگ مل کر کے آئے، ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے. اب مجھ زبان میں سمجھا رہا ہوں. مناظرہ عربی میں آیا ہے مباہلہ، مباہلہ پریکٹیکلی نتیجہ پانا، یہ ہے مباہلہ کا مطلب. ایک دم صحیح ترجمہ اگر کریں تو پریکٹیکلی نتیجہ پانا، یعنی اپوزیشن بھی ہمارے خلاف بولنا، ہم بھی اپوزیشن کے خلاف بولنا، لیکن کس سے؟ اللہ سے بولنا. یعنی دعا کرنا کہ اگر جو حق پر ہیں اللہ ان کو واضح کر دے، اور جو جھوٹ پر ہے اللہ اس پر لعنت نازل کرے. ایسا رسول پاک نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مباہلہ مناظرہ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کل آتے ہیں. تو انہی کی نمائندگی میں وہ لوگ آئے. اب آنے کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، اب پورا ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں، مزہ آ جائے گا آپ کو. اور عنوان حیات سمجھیے، خدا کی قسم. اللہ پاک جب ایک آیت نہیں ماں کے قدم میں جنت رکھ سکتا ہے، تو آپ سوچیے خون رسول میں کیا رکھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی ماں، ہم بھی باپ بنے ہیں، ہمارے بھی باپ ماں ہیں. اگر ہم واقعی رسول پاک کی حدیث پاک پر عمل کریں تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا اور ماں کے قدم میں جنت کہا گیا. یہ ہم نے نہیں، تاجدار انبیاء نے ارشاد. اور جنرلی ایسا نہیں کہ صحابہ اور صرف غوث قطب ابدال کی ماں کے حوالے سے نہیں، میری امت سبحان مومنین بہت بڑا مقام ہے، امت محمدیہ کو اعزاز ہے. اب ذرا سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، تو قبول کرنے کا بڑے ریلیکس میں. آج اگر ہم لوگ قبول کر لیں، واہ بابا کتنا ٹینشن ہوتا ہے، یہ وہ ادھر ادھر ایسا ویسا. ٹینشن مطلب اس کا نہیں ہوتا، وہ اس کا ہوتا کہ کیا کرتا ہے کہ الٹا. مطلب حق تو ایک دم واضح ہو چکا ہے. اب حق واضح ہونے کے بعد پھر گئے ہر سال وہی اعتراض، ہر سال وہی سوال. یہ اس کو شرارت بولتے ہیں، اس کو شرارت نفس بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
قبول کرنا چاہیے. حق واضح، اسی لیے قرآن پاک میں ذہن دیا گیا الحق ان یتبع، الحق احق ان یتبع. بار نمبر 11 میں آپ دیکھیں گے حق زیادہ حقدار ہے کہ اس کو مانا جائے، اس پر اعتراض نہ کیا. حق واضح ہے. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام ذرا آپ اندازہ لگائیے قرآن پاک کی تفسیر کا جب آئینہ کھینچتے ہیں تو آپ محبت کی آنکھ سے اور دل سے آپ محسوس کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. چنانچہ عاقبۃ المسیح کے ساتھ ایک وفد آیا اور بہت دور تک تاحت نگاہ آنے کے بعد سڈنلی رک جاتا ہے. لوگ کہنے لگے حضرت آپ کیوں رک گئے؟ ان کے مولانا تھے تو یہ بولے حضرت کہہ رک گئے. ایسا کر کیا بات ہے؟ کہا میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ادھر کا پہاڑ ادھر کر دے اور ادھر کا پہاڑ ادھر کر دے تو اللہ پاک سڈنلی ان کی دعا قبول کر لے گا. میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. جملہ ہے ان کا تفسیر میں پوری کتاب، دنیا کی پوری کتاب، وہ یہ کتاب کا نام کیا ہے، پوری کتاب. تو ایسا کیسا؟ کہا دیکھو میری مانو، اگر تم جانتے ہو کہ میں بہت بڑا تمہارا پادری ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، اور میری مانتے ہو، واقعی مانتے ہو، تو ایسا ہے کہ عیسائیت کو روئے زمین پر باقی رکھنا چاہتے ہو تو چلو لوٹ چلو. یہ جملہ ہے. اب اس سے پہلے کہ وہ لوٹنے والے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں فرما رہے ہیں دیکھو وہ لوگ آ رہے ہیں. پیچھے کون تھے؟ حضرت علی اور فاطمہ تھے، اور نبی کے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا اور گود میں حضرت امام حسین تھی. جملے کو غور کریں، علی فاطمہ حسن گود میں حسین. تو دکھ کون رہے ہوں گے؟ کیا کہا ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. جملے کو غور کریں آپ کہ اگر یہ کہہ دے، اور کیا کہہ رہے تھے اس جملے پہ غور کریں. نبی کہہ رہے تھے سب لوگ ہیں میری طرف توجہ، ہاں جی میں دعا کروں گا تم لوگ صرف آمین کہنا. اب کیا کروں گا یہ نہیں، تم لوگ صرف آمین کہنا. جملہ بول دو جس طرح محمد رسول اللہ اللہ کا اعتماد ہے، ایسے ہی یہ خاص طور سے اہل بیت کے یہ چار نبی کا اعتماد ہے. نبی کا اعتماد. کہا صرف تم لوگ آمین کہنا. یہ جملہ سن لیا آپ نے، ارے کہا جلدی سے چلو اور وہ زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کہیں مصطفیٰ کے منہ سے دعا نہ نکل جائے اور ان کے منہ سے آمین نہ نکل جائے. اب اللہ پاک جو ہے پورا منظر کھینچ رہا ہے. اب آپ بتائیے اس میں کون سا نماز کا، حج کا، زکات کا مسئلہ نکلا؟ صرف عظمت، نبی اور آل نبی کی عظمت، نبی اور آل نبی کی محبت، ایک کا مسئلہ نکلا. اب قرآن پاک سنیے کہ حکمت والی بات میں آپ پر تلاوت کر رہا ہوں. وہ کیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ پاک کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اے لوگو تم عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے دیکھ کر پریشان ہو. آدم کا ملاحظہ کرو، وہاں تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. جواب ہو گیا تھا آدم کی مثال. اس کے بعد کا خلقہ من تراب، سمپل خالی مٹی ہے اور کوئی نہیں ہے ذریعہ اور وسائل. جو تم سوال کر رہے ہو بغیر باپ کے پیدا ہوتا کیا، وہاں تو خالی مٹی ہے اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئی. اب آگے فرماتا ہے اللہ الحق من ربک، اے حبیب مکرم. اب آپ کی امت یہاں پر مراد یہ ہے اے عام سننے والو، اب تو اعتماد کرو. رب جو تلاوت کر چکا ہے مصطفیٰ پر، عام سننے والوں کو اللہ پاک اب ارشاد فرما رہا ہے اے عام سننے والو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کی گنجائش بھی نہ رکھنا، شک کرنے والوں میں مت ہونا. حکمت والی چیز عیسیٰ کی عظمت، عیسیٰ کی حقیقت بیان کیا، اور یہی کنٹینیوٹی اب آپ غور کیجیے. فمن حاجک فیہ، پھر بھی اے حبیب مکرم اتنا واضح کرنے کے بعد، مثال دے دینے کے بعد، مشاہداتی تجربہ کروا دینے کے بعد، تو آدم کو گھومنے آدمی ہے کہ نہیں تو جانتے ہی ہوں گے کہ آدم کا مسئلہ کیا ہے. وہ تو ابتدائی نسل ہے، وہ ابتدائی نسل کی
نسل، اب ابتدائی نسل میں کیا بولے؟ اصل نسل ہے، ایسا بولیا، نسل کی اصل ہے وہ. تو آپ ان کو نہیں سمجھے ہوں گے، ان کو کہاں کون سے ذریعے سے پیدا کیا، کہاں گئی تمہاری توحید؟ اب اللہ پاک کہہ رہا کہ اب کون ہے حاجک فیہ، اب کون ہے جو آپ سے حجت کرنے آئے گا فیہ، عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم قطعی آ چکا اور آپ نے بتا بھی دیا، سامنے پورے طور پر بتا دیا آدم کی مثال دے کر کے. لیکن پھر بھی اے حبیب، اب دیکھیے وہ پورا منظر. اب آپ غور یہ کریں کہ قرآن پاک کو ازلی کلام کہتے ہیں، ہے بھی قرآن پاک ازلی، اللہ کا یہ کلام ہے، ازلی ہے. ازلی اس کو بولتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تب، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. میں بڑا کبھی کبھی فکر پر رشک کرتا ہوں کہ واقعہ تو مصطفیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے نا، لیکن کلام تو ازلی ہے، نزول سے پہلے بھی کلام کے لوح محفوظ میں نا. اندازہ لگا رہے اس کے مصداق کا، فاطمہ اور علی، حسن حسین کی عظمتوں کا اندازہ لگا رہے. علم ازل میں فیصلہ ہو چکا تھا اس بات کا کہ مصطفیٰ کی دعا کے لیے اگر یہ حضرات آمین کہہ دیں تو کائنات کے چپے چپے کے حوالے سے جو کچھ بھی سامنے آئے گا، اپوز بن کر آئے گا تو تباہ و برباد ہو. یہ ازلی فیصلہ ہو چکا تھا. ان کی عظمتوں پر عنوان آپ غور کریں، محسوس کیجیے گا اس بات کہ واقعہ تو ابھی ہو رہا ہے، کلام تو بہت پہلے سے، واقعہ تو ابھی ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا پاک کے علم ازلی میں یہ طے تھا کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتماد یہی ہے، عظمتوں کا اعتماد یہی ہے. اب آگے دیکھیے آپ کہ جملہ فرما رہا ہے اللہ، اے حبیب اگر پھر بھی عیسیٰ کے بارے میں، پھر بھی عیسیٰ کے بارے میں اگر یہ حجت کرنے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ فقل، تو آپ اعلان کر دیجیے، تعالوا، لے کر کے آؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، تم بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤ. ابنا یہ ابن کی جمع، ابن بولتے ہیں بیٹے کو. ابھی قربانی میں تو ماشاءاللہ ابن کوئی کثرت کی ہے. ابنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اب ذرا سی حقیقت کا آسان سے الحمدللہ سمجھ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اختلاف روایت کی بنیاد پر دو بیٹے، عبداللہ طیب و طاہر قاسم، جو بھی کہیں آپ، ایک کا تو دو بیٹے، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے ابراہیم. اور یہ سب کا انتقال آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سب کا انتقال ہو گیا دودھ کے زمانے ہی میں، بچپن ہی میں سب کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے یہ واقعہ ایک دم صاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کس وقت کا ہے. خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے. ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. عیسائی نجران کے وقت ہے، مدینہ المنورہ ہی کی بات ہو. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول پاک کے تو کوئی بیٹے تھے ہی نہیں ظاہری طور پر. ابراہیم کا بھی انتقال، سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ، طاہر، طیب، جس کے بھی، خدیجہ سے مانو یا ماریہ قبطیہ سے مانو، باندی سے مانو یا بیوی سے مانو، بس یہی دو ہے. سب کا انتقال. پھر یہ بلائیں گے کس کو؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ غور کر رہے ہیں؟ مطلب ہمت نہیں ہوتی کہ کیسے بولوں، کیا بولوں. ایسے خوش ہو رہے ہوں گے الحمدللہ سب، کیونکہ ہم عظمت بتانا چاہ رہے ہیں. ہم توہین نہیں چاہ رہے ہیں، ہم عظمت بتانا چاہ رہے ہیں. اب غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منبر پر کھڑے رہتے ہیں. توجہ دیجیے گا تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اعتماد دیکھیے آپ، قرآن پاک الحمدللہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. نبی کے علم لوح محفوظ کا بھی آپ تصور رکھیے. نبی پاک کو کلام ازلی کا کیسا کمال علم ہے، اس کو محسوس کیجیے. اللہ پاک نے حسن اور حسین کو نبی کا بیٹا کہا. حسن اور حسین کو نبی کا بیٹا کہا. جانتے ہیں کیوں کہا؟ آپ ایسا نہ سمجھیے گا کہ ایسی کہہ دیا ہوگا، ہم بھی تو بول دیتے ہیں. تو سند جب نازل ہوتی ہے نا، سند نازل ہوتی ہے تو یہ غیر معتبر بات نہیں ہوتی، معتبر کرنے ہی کے لیے سند نازل کی جاتی ہے. ہاں،
حقائی والی بات میں سند نہیں ہوتی، اور وہ بھی قرآن جیسی اتھینٹک کتاب. اب آپ غور کریں، رسول پاک خطبہ دے رہے، دیتے ہی حسن آ جاتے، کبھی حسین آ جاتے، سڈنلی آ جاتے. بڑے بڑے صحابہ، ہمت نہیں ہو رہی ہے، جیسے ہم لوگ تو اپنے بچے بول دیتے ہیں نا، اے چل ادھر چل ادھر، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور کیسے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ دیکھتے جب نبی پاک کے یہ آتے تو نبی پاک خطبہ روک دیتے. اب خطبہ روک دیتے اور ممبر سے اتر جاتے. عربی خطبہ حکم یہ ہے کہ ایک دم خاموشی سے پڑھو بھی سنو بھی. ممبر سے اٹھ جاتے اور لے لیتے گود میں. ایسا بھی نہیں کہ کہہ دیتے بیٹھو بیٹا یہاں پہ جھگڑا نہیں کرنا، بدماشی نہیں کرنا، ایسا گود میں لے لیتے. اور لے لینے کے بعد اب جو ہے خطبہ کا رنگ بدل دیتے. خطبہ کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ بدل دیتے. اب انہی دونوں کے بارے میں ارشاد فرماتے، پہچانو ان کو، پہچانو ان کو، پہچانو ان کو. ہاذا ابنی، ہاذا سید، یہ سردار ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے، یہ میرا بیٹا ہے. بس یہ کرانے. ارے باپ، ایسے جملے اب ترمذی وغیرہ میں آپ دیکھیں بھرے پڑے ہوئے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا سردار ہے، میرا بیٹا ہے، میرا سردار ہے. یا اللہ، بتائیے. اچھا کسی کو اعتراض کا حق نہیں. ہم تو ذرا سی اگر دیر کر دیے تو جا کر کے باہر سوال کرتے ہیں، ارے آج آپ تھوڑی سی دیر کر دیں، اب تھوڑا سی یہ کر دیے. اتباع اسے نہیں کہتے ہیں پیارے. اتباع اسے کہتے ہیں کہ جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے اس کی اتباع کرو آپ. بس توجہ دیجیے، یہ کمال دیکھیے آپ. صحابہ کرام رشک کرتے تھے یہ تصور کو دیکھ کر، اعلان کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، میرا سید ہے. آپ سمجھیے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہاذا ابنی، ہاذا ابنی، ابنی مطلب میرا بیٹا ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ رسول پاک جسے جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے. حقیقت جو بھی ہو شریعت وہی بن جاتی ہے. اسی لیے آپ مدینہ المنورہ کی وادی پر صحابہ کرام جب گئے تو وہاں کا کلائمیٹ مطلب یہ کہ سیٹ نہیں ہوا تو اب کہاں جانا، ڈاکٹر کے پاس کیسے جانا. تو آقا نے خالی ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی کو لگا لو نا، یہ مٹی کو لگا لو، مٹی کو لگا. آج ایسے ہی جہاں جہاں پر لگائے سب کو شفا مل گئی اور آج تک اس کو خاک شفا بول رہے ہو. خاک شفا بول جو جس کو چاہے کہ. ابھی یہ قربانی کا حوالہ دیکھیے آپ، کتاب الاضاحی میں ایک حدیث پاک ہے، بول نہیں سکا میں، تو بات آئی ہے کہ جس کو جو چاہے بول دے وہی شریعت بن جاتی، وہی حقیقت بن جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، من صلی صلاتنا و ذبح ذبیحتنا فقط اصاب النسک، وہ کما قال صلی اللہ، کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی ہوئی. تو حضرت ابو بردہ ابن نیار تمیم سے تعلق رکھنے والے ایک جڑے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہیں یا رسول اللہ، میں نے تو سنا تھا آج عید کا دن ہے، میں جلدی سے ذبح کر کے اپنے جانور کو آ گیا ہوں، کھا پی کر کے سب آ گیا ہوں. سرکار آپ تو فرما رہے نماز کے بعد قربانی کا کام کیسا؟ اب کیسا؟ تو آپ نے فرما دیا تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت کی بکری تھی، وہی کھانے پینے کی چیز تھی، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. چہرے پر کراہت محسوس. اللہ کے رسول نے کیا کہ رونے کی طرح چہرہ ہو گیا. اتنے میں دیکھیے اب جملے کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن میرے پاس جزع ہے. جزع بولتے ہیں 6 مہینے کے، حالانکہ 1 سال ہونا ضروری ہے. توجہ شریعت محمدی میں چھوٹے جانور کا 1 سال کا ہونا کم سے کم زیادہ جو بھی 1 سال کا. رسول پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیکن ایک جزع ہے، اس کو کیجیے. اعتماد دیکھیے آپ اور سبقت خیر دیکھیے، خیر کی طرف بڑھنے کا جذبہ دیکھیے. رسول پاک نے کہا تجوز لک یا یجوز لک، تجھ سے وہ عنک. یہ جملے 3-4 جملے مختلف، بخاری کا جملہ ہے تجھ سے وہ عنک، ولم تجزی لأحد عن بعدک. یہ جملہ جائے تیرے لیے میں جائز قرار دے رہا ہوں اور تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں. دیکھ کیا تیرے لیے جائز قرار دے رہا ہوں اور تیرے بعد کسی کے لیے جائز قرار دے. اب آپ بتائیے جب وہاں پر وہی آئی ہوگی، سوال کیے اور جواب دیا رسول پاک. بخاری شریف کتاب الاضاحی میں ایک مذکور ہے. میں بس یہی کہنا چاہتا، نبی نے حسین کو بیٹا کہا ہے تو آپ کو بیٹا ماننا ہے، بس ماننا. کہاں پیدا، کیوں پیدا، کیسے پیدا نہیں، یہ ماننے کے خلاف. ماننا اسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے مانا ہے بس مانا ہے، محقق نہیں ہے، محقق ہے. محقق بولتے ہیں ریسرچ کرنے کو، تحقیق کرنے کو. اور رسول پاک کی بولی کو مانا جائے گا کیونکہ رسول پاک کی بولی قابل تحقیق نہیں، محقق ہے. قابل تحقیق نہیں، محقق ہے، طے شدہ ہے. اب ان کو مانا جائے گا. بس سمجھو دینا. رسول پاک نے کہا میرا بیٹا،
اور مزید کئی حدیث میں ابھی کتاب آ رہی ہے ضرور اس کو رکھیے گا، قرآن اور اہل بیت انشاءاللہ. تو ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا اسی کے حوالے سے کہ سنو، ہر نسب ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے نا، ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے. میری اولاد کی نسبت فاطمہ کی طرف نہیں، میری طرف. فاطمہ کی اولاد کی نسبت میری طرف ہوگی، میں اس کا عصبہ ہوں، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا باپ ہوں. دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ فرمائیں، اب اس میں کریں ایسا کیسے جو چاہے وہ بول دے دیتا. نہیں، یہ بیکار کی بات ہے. یہ ایمان کے کیا کفر عظیم کے موافق ہے. ایمان کے خلاف تو بہت ساری باتیں ہیں، کفر عظیم کے موافق ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھیے وہی والی زبان سے وہی بات نکلواتا ہے جو مرضی مولا مشیت الہ ہوا کرتی. اللہ پاک کے رسول کی زبان سے کئی موقعوں سے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، ہر نسب چلے گا اپنے باپ سے، میرا نسب چلے گا. فاطمہ پیدا کرے گی، نسب میرا ہوگا، نسب میرا ہوگا. توجہ دے رہے ہیں؟ میں کبھی کبھی قربان ہو جاتا ہوں عمر فاروق کی شان پر. عمر فاروق کی شان پر. عمر فاروق نبی کے سسر ہیں، جملے پہ غور کیجیے، اور نبی کے عظیم داماد حضرت علی کی دوسری بیوی کی ایک بیٹی کے شوہر بھی ہیں، یعنی حضور کے داماد کے داماد. غور کریں، حضرت عمر فاروق حضور کے سسر ہیں. حضرت حفصہ سے شادی، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی ہوئی حضور کی، تو حضور کے سسر ایک بات داخل ہوئی. اور حضرت علی جب تک فاطمہ کی شادی نہیں کیا، فاطمہ کے انتقال کے بعد کسی اور سے شادی کیا، ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی حضرت عمر فاروق ان سے نکاح کیا. عمر فاروق سے پوچھا بھی گیا، توجہ دیجیے گا کتنا پیارا اللہ پاک ہم سب کو عظمتوں کے حوالے سے زندہ رکھے. پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرے؟ تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا، تاکہ سلسلے نسبت مصطفیٰ کا شرف حاصل رہے. حالانکہ کیا ہوا، مطلب بیٹی کی طرف سے نسبت حاصل نہیں تھی. بیٹی تمہاری نکاح میں ہے، نسبت حاصل نہیں تھی، لیکن نہیں، اہل بیت کی جو نسبت اپنی طرف مصطفیٰ نے کی ہے، اس نسبت کا فیضان وہ جاننا چاہتے ہیں، اس نسبت کا فیضان لینا چاہتے ہیں. توجہ دے رہے ہیں کہ ایک زاویے سے حضرت علی بھی تو سبب نسب مصطفیٰ ہے، حضرت علی سبب نسب مصطفیٰ ہے، اس لیے بس نسبت مصطفیٰ کا فیضان لینا چاہتا اور کچھ نہیں کہا. خیر کہنا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، اب جو محرم کا مہینہ خاص طور سے آتھنٹک حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین، یہ جو حضرات ہیں خدا کی قسم بڑے آتھنٹک ہیں، اور یہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ توحید کی طرف سے ان کو اتھرائز کیا گیا ہے. توحید کی طرف سے ان کی عظمت ہے، توحید کی طرف سے ان کا وقار ہے. رب فرماتا ہے حبیب مکرم کہیے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور بیٹے میں حسن ہیں اور حسین ہیں، اور اس کے بعد کریں تم بھی بلاؤ وَنِسَاءَنَا، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. عورت میں صرف حضرت فاطمہ. جملے پہ غور کریں آپ، ایک بات پر آدھا رنگ کی تقریر ہو سکتی ہے. نساءنا بھائی یہ پلورل کا صیغہ ہے، اور ایک بیٹی ہے وہاں پر، صاف کہہ دیں بنت نام بیٹی کو بلاتے ہیں، لیکن ایک نساء. اب تو سمجھ میں آیا نا، ساری جنتیوں کی عورتوں کی سردار واقعی ساری جنتی عورتوں کی برابر ہوگی، ان سے زیادہ مقام ہوگا نا. اشارہ آپ سمجھے. اور آگے تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ وَأَنفُسَنَا، اور ہم بھی اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. نفس تو ایک ہی ہے مصطفیٰ کا، لیکن مصطفیٰ ایک ہو کر کائنات پر بھاری ہے. آپ نے بچپن کے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں کئی موقعوں سے بتا چکا ہوں، میرے آقا بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. اس وقت کی بات خود اپنی زبان سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے، سینہ چیرا گیا، ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر مجھے ایک ترازو پہ رکھا گیا، پوری امت کو ایک ترازو پر رکھا گیا، اور میں ساری امت پر بھاری ہو گیا. اس وقت کی بات ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے اس کو صحت کے ساتھ نہیں کیا. کہنا یہ ہے کہ ایک مصطفیٰ ہو کر انیک پر بھاری. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اس کے بعد سنو ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مبادلہ کرتے ہیں، مطلب پریکٹیکلی، مطلب ہم دعا کرتے ہیں کیا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم بنا ڈالیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہے وہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ جملہ کہنا تھا، سب بھاگ گئے. اللہ پاک فرماتا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بیان بڑا حق سے بھرا ہوا ہے، یہ بات بڑی حقانیت سے لبریز ہے. وما من الہ الا اللہ، اور سنو اللہ کے سوا تم عیسیٰ کی بات کر رہے ہو، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، کوئی عبادت کا لائق نہیں، صرف اللہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ خالق ہے اور حکمت والا ہے. واہ پروردگار عالم ہم سب کو محبت کے آئینے میں زندہ